حدیث میں آتا ہے جب میرے آقا مدینے میں تشریف لائے تو مدینہ کے گرد گرد دھوم مچ گئی. مدینے میں ایک آدمی آیا ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھ پر وحی اترتی ہے، کتاب اترتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سچا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ جھوٹ بولتا ہے، الیاذ باللہ الیاذ باللہ. تو یہ دھوم مچی نا سارے گاؤں میں، ڈیروں پر، ارد گرد کے قصبے. تو ایک گاؤں کے لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اپنے میں سے ایک سیانے بندے کو، بزرگ بندہ، سیانا بندہ، سمجھدار بندہ، اسے کہا تو آپ مدینے جا تے آپ جا کے تحقیق کر کہ حقیقت حال واقعی وہ سچا ہے. سچا ہے تو کلمہ پڑھتے ہیں، اور جس طرح لوگ کہتے ہیں الیاذ باللہ کہ وہ غلط ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس کو کیسا ماننا. وہ جو جٹ تھا نا، جٹ، وہ آیا مدینے میں، مسجد نبوی میں آیا نا، تو آ کے صحابہ میں سے کہا، وہ کہتا ہے تم میں محمد کون ہے صلی اللہ. اس جٹ کے سوال سے آپ کو کوئی بات سمجھ آئی کہ ساریاں میں سمجھانیاں تو. یہ جٹ پوچھتا ہے تم میں محمد کون ہے. لگتا یوں ہے کہ نبی پاک صحابہ میں یوں گھل مل کے بیٹھتے تھے، آنے والوں کو پتہ نہیں چلتا تھا ان میں مرشد کون ہے، مرید کون ہے. یعنی آپ کا کوئی الگ گاؤ تکیہ ہو، الگ پلنگ ہو، آپ الگ بیٹھے ہوں تو اس کو پوچھنے کی کیا ضرورت تھی. معلوم ہوتا ہے آپ صحابہ کے درمیان اس طرح گھل مل کے بیٹھے ہیں، آنے والوں کو پتہ نہیں چلتا نبی کون ہے، امتی کون ہے، مرشد کون ہے، مرید کون ہے، مالک کون ہے، غلام کون ہے. تم میں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے کہا یہ بیٹھے. کئی کئی لوگ یار کتنے سمجھدار ہوتے، تسی یاد ہے نا، کئی کئی جٹاں نوں یہ پریوں دا آدمی ہوتے وہ جاہل ہیں، ایک الجھی ہوئی ڈورے سلجھا دیتے. اس کی سمجھداری دیکھو، اس ذمہ دار کی جٹ کی سمجھداری دیکھو. اس نے میرے نبی کا کچھ بھی نہیں دیکھا، نہ بچپن دیکھا، نہ لڑکپن دیکھا، نہ جوانی دیکھی، نہ تجارت دیکھی، نہ شادی دیکھی، نہ غمی دیکھی، نہ سفر دیکھا، نہ حضر دیکھا، نہ گفتگو سنی، نہ معاملات میرے نبی کے دیکھے، کچھ بھی نہیں دیکھا. صرف چہرے پرانوار کو دیکھا اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ تو نہیں ہو سکتا ہے، یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اس نے کلمہ پڑھ لی، اس جٹ نے کلمہ پڑھ. کلمہ پڑھنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ میں لمبیاں چوڑیاں گلاں نہیں جاندا، من کوئی نکی جئی گل دسو میں اس دے تے عمل کراں، رب جنت کے دروازے کھول دے، رب جنت کے دروازے کھول دے. آپ نے فرمایا، کلمہ تو وہ پڑھ چکا تھا، ایک رکن تو پورا ہو گیا کلمے والا. آپ نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھا کر، رمضان کے روزے رکھا کر، زکوٰۃ مال پہ آ جائے تو زکوٰۃ ادا کیا کر. یہ 3 چیزیں بتائیں. حج ابھی تک فرض نہیں ہوا تھا، جب وہ آیا تھا تو حج فرض نہیں ہوا تھا، آپ نے حج کا ذکر نہیں کیا. 5 وقت کی نماز بس، نفل تہجد کوئی آپ نے نہیں بتایا اسے. 5 وقت کی نماز، فرضی روزے رمضان کے، مال کی زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، عطیے نہیں، نفلی روزے آپ نے ذکر نہیں کی، صرف فرض بتائے. 5 وقت کی نماز، مال میں زکوٰۃ، رمضان کے. مجھ سے آپ تشریح نہ کروائیں کہ میں ہر بات کی تشریح کر کے جاؤں. جو بزرگ نے اس کے جواب میں بات کی نا، تھا تو وہ جٹ اور آیا بھی پہلی مرتبہ تھا، لیکن بات بڑی گہرائی کی کر گئے. خدا کی قسم ہمارے لیے بڑا سبق ہے، ہمارے لیے بڑا سبق.
اگر آپ کو سمجھ آ جائے نا کہ اس کی بات میں کتنا وزن ہے، اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دینا۔ جب آپ نے اسے بتایا یہ کام کر، تو وہ جواب میں کہتا ہے واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، جو کچھ آپ نے کہا ہے وہی کچھ کروں گا، نہ اس سے بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا۔ پتہ نہیں کوئی سمجھی ہو کہ نہیں سمجھے یار، انہیں سبحان اللہ چھڑیا جائے یار۔ دین وہی ہے جس پر میرے نبی کی مہر ہے، دین وہ ہے جس پر میرے نبی نے مہر لگائی، جو صحابہ سے ثابت ہے، میرے نبی سے ثابت۔ وہ جٹ کہتے ہیں لا ازید ولا ھذا ولا انقص منہ، جو کچھ آپ نے بتایا وہی کچھ کروں گا، نہ اس سے بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا۔ جس بات کے لیے ساری حدیث بیان کی ہے مزہ ہی آ جائے گا، کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دے، اس کے پلے میں ایک عمل ہے، ایمان قبول کرنے کے بعد میرے آقا کے چہرے پر انوار کو دیکھا، زیارت کی میرے نبی کے چہرے مبارک کی، ایک عمل ہے اس کے پاس۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیجئے، میں واپس پنڈ جانا ہے، میں نے یوں جو چلا نا، پڑھوں گا تو میں عربی عبارت، لیکن کچھ تو تون شدھ بدھ یار عربی نال ہوئے گی، کوئی تھوڑی جائی، میں کچھ اس انداز پڑھاں گا بھی تون سمجھ آ جائے، کچھ لفظ سمجھ آ جان، عربی سمجھ آ جائے تو جو مزہ عربی میں ہے نا، ترجمے میں وہ مزہ کیا ہے۔ میرے نبی نے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ سے کہا، وہ جا رہا ہے دروازے کی طرف، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، تم میں سے جس بندے نے کوئی جنت کا آدمی زمین پہ چلتے ہوئے دیکھنا ہو، وہ جا رہا، وہ جا رہا۔ اس کے پاس کیا عمل تھا؟ اس کے پاس تو کوئی عمل ہی نہیں تھا، اسے تو موقع ہی نہیں ملا، وہ تو ابھی میرے نبی کی خدمت اقدس سے باہر نکلا ہے، لیکن یہ ایک عمل کتنا اعلیٰ ہے کہ میرے نبی نے کہا جنت کا آدمی زمین پہ چلتے ہوئے دیکھنا ہو، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَٰذَا،